Bismillah ar-Rahman Rahim. So, in this video lecture, we would be talking about the Plato thoughts on education. And I would first like to give a brief account of the Plato for those who did not watch our first lecture. So, if we talk about the Plato, he basically born in Athens. That was one of the Greek city-state, and he lived from 427 BCE to 347 BCE. when he was just 23 year old تو اسپارٹا جو ایک گریک سٹی اسٹیٹ تھی اور ایتھنز جو ہے ان کے درمیان ایک بہت ہی ڈیزاسٹرس وار ہوئی تھی، اور جس میں ایتھنز جو ہے جہاں پر پلیٹو پیدا ہوا تھا وہاں ان کو ڈیفیٹ ہوئی تھی. سو یہ ایک ایونٹ تھا جس نے ینگ پلیٹو کی لائف کو جو ہے انفلوئنس کیا. اینڈ دا سیکنڈ ایونٹ دیٹ انفلوئنسڈ ہز political philosophy, or you can say his further life, was the execution of his teacher, that was Socrates, and he was executed in 399 BCE. So after the execution of Socrates and after the defeat of Athens against Sparta in the Peloponnesian War, Plato نے کیا کہ he just left the Athens اینڈ ٹریول اکراس دا گریک سٹی اسٹیٹس، جس میں اسپارٹا آتا ہے، جس میں میسیڈونیا بھی تھا، جس میں اسپارٹا، اٹلی اینڈ آل دا ادرس. تو اس نے جو ہے پورے گریک سٹی اسٹیٹ میں ٹریول کیا، اور ڈفرینٹ جگہ سے اس نے ڈفرینٹ نالج جو ہے وہ حاصل کی. اس نے جیومیٹری لرن کی، اس نے ایتھکس پڑھا، اس نے پالیٹکس پڑھی، اس نے میٹا فزکس پڑھی. تو یہ سارا نالج جو ہے گین کرنے کے بعد وہ دوبارہ آیا ایتھنز میں، اور ہی واز دا فرسٹ پرسن ٹو اسٹیبلش اے فارمل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ان دا ہسٹری. اینڈ دیٹس وائی وی آر جسٹیفائڈ ان سینگ کہ اس نے جو ہے یورپین ایجوکیشنل اسٹرکچر جو ہے یا یورپین ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی فارملی. سو اس نے جس ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھی تھی فرسٹ، اس کا نام تھا اکیڈمی، اور ہم اس کو دا پلیٹوز اکیڈمی سے جانتے ہیں. سو if we talk about the Plato's views on education، تو اس کا جو ریپبلک بک ہے، جس میں ہم نے فرسٹ لیکچر میں ریپبلک میں بات کی، جس میں پلیٹو جو ہے وہ جسٹس کے میننگ فائنڈ کرنے کی کوشش کرتا تھا. اس نے ایجوکیشن کی بھی بات کی، اس میں میٹا فزکس کی بھی بات کی، اس نے ایتھکس کی بھی بات کی، پوئٹری کی بھی بات کی. تو اگر ابھی جو ہمارا کنسرن ہوگا وہ صرف ایجوکیشن پہ ہوگا کہ پلیٹو نے ریپبلک میں جو ہے ایجوکیشن کے بارے میں کیا باتیں کی، یا اس کا کیا ویو تھا ریگارڈنگ دا ایجوکیشن. اینڈ دیر از اے ویری بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ بائی ون آف دا گریٹ ریڈر آف پلیٹو، جس کا نام ہے جانگ پروسو. وہ کہتا ہے اف یو وانٹ ٹو ہیو اے گڈ نالج آف دا پبلک ایجوکیشن ریڈ دا پلیٹوز ریپبلک. کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پبلک ایجوکیشن جو ہے، جو گورنمنٹ اسپانسرڈ ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے، اگر آپ اس کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں نالج لینا چاہتے ہیں، تو پلیٹو کا جو ریپبلک ہے وہ پڑھیں. ریپبلک میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو مین کنسرن تھا ریپبلک میں وہ یہ تھا کہ وہ ایک ایسا جسٹ سسٹم جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا، ایک جسٹ اسٹیٹ اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا، جہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ لوگوں میں مورالٹی کو ڈیولپ کرے، وہ ان کی نہ صرف فزیکل بلکہ مینٹل ٹریننگ بھی کرے، اور وہاں ہارمنی ہو بٹوین دا انڈیویجولز اینڈ دا اسٹیٹ، اور جہاں ہر کسی کو اپنا جو کام ملے وہ فنکشنلی اسپیشلائزڈ ہو. یعنی جو بندہ جس کام کے لیے نیچرلی ان میں انسٹنکٹ موجود ہے اس کام کو کرنے کے لیے، تو اس بندے کو وہی کام دیا جائے. اور پلیٹو کہتا ہے کہ یہ جو سسٹم جو وہ سیکھ کر رہا تھا تو وہ تبھی اسٹیبلش ہوگا جب ایسا ایجوکیشن سسٹم ہو جو اس طرح لوگوں کو ڈیولپ کرے، ان کی مورل اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرے. تو جو ایجوکیشن سسٹم ہے پلیٹو کا، وہ اب بھی آئیڈیل اسٹیٹ کے اراؤنڈ جو ہے وہ ریوالو کرتا ہے. یعنی یہ ایک مین ہے ٹورڈز اٹیننگ دا بگر ایم اور دا بگر اینڈ آف دا آئیڈیل اسٹیٹ. اس کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اب بھی اس کا جو ایک اپارٹ نہیں ہے فرام ہز تھیوری آف آئیڈیل اسٹیٹ، یہ اس کا ہی ایک حصہ ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پلیٹو کا جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے اس کے ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہوں گے، جس میں ایک گورنمنٹ اسپانسرڈ ایجوکیشن سسٹم بھی ہوگا، اور اب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے.
اگر ہم ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس کی بات کریں دیٹ پلیٹو تھاٹ کہ ایک آئیڈیل سسٹم یا ایک آئیڈیل جسٹ اسٹیٹ جو ہے اس کے پاس وہ کریکٹرسٹک ہوں گی، تو اس میں ایک گورنمنٹ اسپانسرڈ ایجوکیشن سسٹم ہوگا، اس میں رول آف فلاسفر کنگ ہوگا، اس میں کمیونزم آف پراپرٹی اینڈ فیملی ہوگا اسپیشلی فار دا گارڈین کلاس، وہاں فنکشنل اسپیشلائزیشن ہوگی، وہاں ڈویژن آف لیبر ہوگا. ہمیں آگے جا کر فردر ویڈیوز میں جو ہے ہر ایک کانسیپٹ اس کا ڈیٹیل میں پڑھیں گے، بٹ فار ٹوڈے آور کنسرن وڈ بی دا پلیٹو ویوز آن ایجوکیشن. Now moving towards our next slide, that is the Plato views on education. In order to consider the Plato views on education, we need to first consider his main concern in the Republic. اس کا جو مین کنسرن تھا ریپبلک میں، دیٹ واز اسٹیبلشمنٹ آف این آئیڈیل اسٹیٹ اور ٹو فائنڈ دا ڈیفینیشن آف جسٹس. سو پلیٹو جو ہے وہ جس طرح کا سسٹم آئیڈیلائز کرتا تھا وہ تو ایتھنز میں اس ٹائم موجود نہیں تھا، تو وہ جو ہے اس سسٹم کے لیے پہلے اس کو ایک بیک گراؤنڈ یا بیسس چاہیے تھی یا فاؤنڈیشن چاہیے تھی جو اس سسٹم کو یا جو وہ جس طرح کا اسٹیٹ آئیڈیلائز کرتا تھا اس طرح کا اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے. تو اس نے کیا کہا تھا، اس نے جو ہے ایجوکیشن کا پراپر اسکیم دیا تھا جو آگے جا کر ایون دا ریالٹی میں تو وہ نہیں ہوا، لیکن اس کے خیال میں یہ جو ایجوکیشن سسٹم وہ دے رہا ہے اس کے خیال میں اس میں سے جو ہے نا فنکشنل اسپیشلائزیشن ہوگی. کس طرح ہوگی کہ ایجوکیشن جو ہے آگے جا کر لوگوں کو ڈیوائڈ کرے گا آرٹیسن کلاس میں، ملٹری کلاس میں، فلاسفر کنگ کے کلاس میں، تو پھر یا یو کین سے رولر کلاس میں. تو اسی طرح جو ہے وہ کہتا ہے اس کے لیے جسٹس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا جو سول میں پری ڈومیننٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے، اگر وہ تو ایپیٹائٹ کا ایلیمنٹ ہے تو اس کو آپ رکھو آرٹیسن کلاس میں، لیبر کلاس میں، ایگریکلچرل کلاس میں، اور اگر ان میں کریج یا بریوری کا ایلیمنٹ زیادہ ہے تو آپ ان کو ملٹری کلاس میں رکھو، اور اگر ان میں وزڈم کا، نالج کا زیادہ ہے ایلیمنٹ تو آپ ان کو کیا کرو، رولنگ کلاس میں رکھو. تو پلیٹو کی جو ایجوکیشن تھا وہ بیسیکلی اسی آئیڈیل سسٹم کے اراؤنڈ جو ہے ریوالو کرتا ہے، اور یہ ایز ایک مین تھا اس کا جو اینڈ ہے آئیڈیل اسٹیٹ کی کریشن، اس کے لیے یہ ایک مین تھا. سو لیٹس سی ہاؤ ہی ڈیفائن دا ایجوکیشن. سو فار پلیٹو ایجوکیشن از دا کنسٹریننگ اینڈ ڈائریکٹنگ آف یوتھ ٹورڈ دا رائٹ ریزن. There are two terms important to consider here. The first one is constraining and the second is directing of youth. سو ایجوکیشن جو ہے پلیٹو کے لیے یہ ایک کنسٹریننگ فورس کی طرح بھی ایکٹ کر سکتا ہے، مینس کہ اپنی یوتھ کو یا جو ایجوکیشن سسٹم میں جو لوگ ہوں گے اسٹوڈنٹس، ان کو کسی چیز سے روکے گا. اینڈ ڈائریکٹنگ آف یوتھ، اور کسی چیز کی طرف ان کو لے کر جائے گا. وہ چیز کیا ہے؟ ٹورڈز دا رائٹ ریزن، یعنی کسی نہ کسی چیزوں سے وہ روکے گا. وہ کیا ہے؟ مورل ڈکلائن ہو گیا یا جو ہے بیڈ کریکٹر ہو گیا. تو ان چیزوں سے ایجوکیشن اپنے اسٹوڈنٹس کو کانسٹرین کرے گی، روکے گی، اور جو رائٹ ریزن ہے تو اس کی طرف جو ہے ایجوکیشن جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر جاتا ہے. اور ریزن وہ which the law affirms and with the experience of best of our elders has agreed to be truly right. وہ ریزن جو ایک لا جو ہے، ایک جو قانون ہوتا ہے کسی کنٹری کا، وہ بھی اس کو افرم کرتا ہے، وہ بھی اس کو ایگری کرتا ہے، اور جو ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں سوسائٹی میں تو وہ بھی ان کو سمجھتے ہیں کہ ہاں دس ریزن از رائٹ، اور یو کین سے دس اینڈ از رائٹ، جس کی طرف جو ہے ایجوکیشن آپ کو لے کر جا رہے ہیں. تو فار پلیٹو جو ہے ایجوکیشن یہی تھی، کنسٹریننگ اور ڈائریکٹنگ آف یوتھ ٹورڈز دا رائٹ ریزن. اگر ہم بات کریں کہ پلیٹو کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا اس کا بیسیکلی آبجیکٹیوز کیا تھے، وہ چاہتا کیا تھا اس ایجوکیشن سسٹم کے تھرو. سو دا مین آبجیکٹیو آف دا ایجوکیشن سسٹم آف دا پلیٹو واز ٹو مینٹین اے بیلنس بٹوین اے سوسائٹی اینڈ انڈیویجول. اس کا جو مین کنسرن تھا اور وہ جو ایجوکیشن کے تھرو لانا چاہ رہا تھا وہ تھی ہارمنی کس کے درمیان؟ سوسائٹی کے درمیان اور انڈیویجول کے درمیان. کیونکہ ہم نے پہلے ریپبلک میں یہ بات کی کہ وہ سوسائٹی اور انڈیویجولس کو جو ہے الگ نہیں سمجھتا تھا. ہی کنسیڈرڈ دا اسٹیٹ ایز این انڈیویجول ریٹ لارج. وہ کہتا تھا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ انڈیویجولس کا ایک
स्टेट जो है वो बड़ा वर्जन है और इंडिविजुअल जो है वो एक छोटा वर्जन है, ठीक है। तो वो चाहता ये था कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो जो सोसाइटी में और इंडिविजुअल में एक बैलेंस क्रिएट करे। अभी हमारा भी एजुकेशन सिस्टम का तकरीबन यही गोल होता है, लेकिन रियलिटी में होता नहीं है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे मुल्क में जो 2 स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम होता है, कुछ अमीर लोग एक अलग सिस्टम में पढ़ते हैं, गरीब लोग जो है वो एक अलग सिस्टम में पढ़ते हैं। तो उन्होंने एक्चुअली ये जो सिस्टम है हमारा अभी इन प्रैक्टिस, तो ये स्टूडेंट्स को या सिटीजन्स को क्या करें, वो अपने जो उनके गोल्स होते हैं उनसे एक किस्म के अलग रखते हैं, एलिनेट करते हैं, एलाइनेट करते हैं मतलब। और हम देखते हैं हमारा जो एक फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम है, तो वो इंडिविजुअल्स की मॉरल और डेवलपमेंट नहीं कर रहा, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं कर रहा इस तरह। तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, वहाँ भी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स थे, तो उन चीज़ों को कंसिडर करके, उन चीज़ों को माइंड में रखते हुए उसने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो प्रपोज किए थे अपने एजुकेशन सिस्टम के। अच्छा, द सेकेंड वॉज to make an individual a complete personality, a dutiful citizen, an efficient and public spirited administrator। अच्छा, उसका जो दूसरा एम था वो ये चाहता था कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिविजुअल को कंप्लीट पर्सनालिटी बनाए। कंप्लीट पर्सनालिटी मींस कि वो फिज़िकली भी फिट हो, वो मेंटली भी फिट हो। जब फिज़िकली और मेंटली फिट होगा तो वो क्या होगा, उनका जो एज ए सिटीजन्स जो उसकी ड्यूटीज़ होंगे वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करेगा, तो वो एक ड्यूटीफुल सिटीज़न बन जाएगा। और फिर अगर उनमें वो इंस्टिंक्ट्स मौजूद है जो एडमिनिस्टर करे सोसाइटी में, एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो कंट्रोल करे, तो वो एक इफ़िशिएंट पब्लिक स्पिरिटेड एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकता है। तो यही उसके गोल्स थे बिहाइंड द प्रपोजिंग दैट काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, तीसरा जो था वो ये था कि वो उसका जो एजुकेशन सिस्टम था वो सिर्फ ये नहीं था कि आप जाए, कुछ प्रॉपर सिलेबस होगा और आप उसको पढ़े, उसको याद करें जिस तरह हमारा सिस्टम होता है। तो वहाँ पर क्या होगा कि एजुकेशन जो है उसका ये पर्पस भी होगा कि वो माइंड को ट्रेन करे और कैरेक्टर को भी बिल्ड करे। यानी अभी जो हमारा सिस्टम है, अगर हम इसको मैं इसलिए इसको कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि हम देखते हैं ना ये चीज़ें, हम पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो माइंड्स को तो ट्रेन ही नहीं कर रहा बिल्कुल। माइंड ट्रेनिंग तो उनमें बिल्कुल भी नहीं है, और कैरेक्टर भी उनकी कैरेक्टर भी डेवलप नहीं करते। हाँ, हमारा एक क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर है हमारा एजुकेशन का, कि हम बच्चों को बस इसी से ही जज करते हैं कि उन्होंने कितने मार्क्स लिए, उन्होंने क्लास में पोजीशन ले ली या नहीं ले ली, या उनका जो है उनके मार्क्स कितने आए। सबसे ज़्यादा हम जो जज करते हैं वो यही है। तो प्लेटो जो है अनलाइकली टू दिस सिस्टम, वो ये था कि स्टूडेंट्स का माइंड जो है वो माइंड की ट्रेनिंग हो और फिर उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग भी हो। सिलेबस ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैज़ टू बी एडजस्ट विद द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट। यानी अभी जो हमारा, हम क्या करते हैं कि हमारा जो सिलेबस होता है, हम कहते हैं जो स्कूल होता है ना उसके कल्चर को वो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बट प्लेटो जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रपोज कर रहा था, उसका जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, वो ऐसा सिलेबस होगा जो स्टूडेंट्स की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को इन्हांस करे। यानी ऐसा नहीं है कि आप कल्चर, अपनी सोसाइटी के कल्चर को देखें कि आया वो उसके साथ इन लाइन है हमारा सिलेबस या नहीं। वो जो है वो टोटली जो है वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पर, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पर, कि स्टूडेंट्स की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को इन्हांस करेगा, ऐसा सिलेबस जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन करेंगी। सो इट वाज ऑल अबाउट द प्लेटो's objectives behind proposing this scheme of education. ओके, उसने जो एजुकेशन स्कीम दिया था, जो एजुकेशन सिस्टम दिया था, तो फॉर अ फिलोसोफर इट इज़ नेसेसरी दैट व्हेन ही और शी क्रिटिसाइज एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम और एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास अपने भी कुछ व्यूज़ हो। यानी आप किसी अगले बंदे को या अगले सिस्टम को आप तब तक क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते जब आपके पास एक अल्टरनेटिव ना हो। तो प्लेटो जो है वो एक क्रिटिक था एथेनियन एजुकेशन सिस्टम का। हम देखते हैं किस तरह से उसने एथेनियन एजुकेशन को क्रिटिसाइज़ किया, किन बेसिस पर क्रिटिसाइज़ किया, और फिर आगे जाकर उसने किस तरह से अपना स्कीम दिया था एजुकेशन का सॉरी। तो देयर वर मेनली द 3 reasons why Plato opposed the Athenian educational system.
اور وہ 3 ریزنس کیا تھے؟ دا فرسٹ ون واز دا پرائیویٹلی ایڈمنسٹرڈ ایجوکیشنل سسٹم آف ایتھنس. ایتھنس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک کلاس ہوتی تھی فلاسفرز کی، اور یو کین سے انٹلیکچوئل لوگوں کی، ان کو بولتے تھے سوفسٹ. اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ پرائیویٹلی ایڈمنسٹر کرتے تھے ایجوکیشن کو، یعنی پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس ہوتی تھی یا سوفسٹ جو ہے وہ جاتے تھے کہیں لوگوں کے گھروں میں جو لوگ ایجوکیشن کو افورڈ کر سکتے تھے. تو وہ اس طرح کا سسٹم تھا کہ پرائیویٹلی ایڈمنسٹرڈ ہوتا تھا، گورنمنٹ کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. پلیٹو نے جو ہے اس سسٹم کو کیوں کرٹیسائز کیا؟ وہ کہتا تھا کہ یہ تو اسٹیٹ کی جو بیسک اوبلیگیشن ہے نا، اور بیسک اوبلیگیشن کیا ہے؟ لوگوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنا. اسٹیٹ کا سب سے جو مین اوبلیگیشن ہے، مین ڈیوٹی ہے پلیٹو کے اکارڈنگ، وہ ہے لوگوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنا. تو یہ تو اسٹیٹ جو ہے اپنے اس بیسک اوبلیگیشن کو نگیٹ کر رہا ہے جب وہ پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں ایجوکیشنل سسٹم دے رہے ہیں کہ آپ ان کو جس طرح سے بھی چاہو، جس مرضی چاہو آپ کنٹرول کرو. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ اپنی بیسک جو اس کی ڈیوٹی ہے اس کو نگیٹ کر رہا ہے. اچھا، the second reason why Plato was a critique of the Athenian education system is that women were excluded from the education system in Athens. یعنی ایتھنز میں جو ایجوکیشن سسٹم تھا نا، وومن اس میں بالکل ایکسکلوڈڈ تھی. یعنی وہ نہ چاہے وہ سلیو کلاس سے ہو، چاہے وہ ایلیٹ کلاس سے ہو، چاہے وہ کسی بھی کلاس سے ہو، تو جو وومن ہوتی تھی وہ پراپرلی ایکسکلوڈڈ تھی اس سسٹم سے، اور وہ کوئی بھی ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل نہیں کرتی تھی. آج کے ٹائم میں اگر ہم دیکھیں تو جو فیمنسٹ ویوز جو اتنا زیادہ بڑی ہے، تو ہمیں تو سمجھ آتی ہے کہ پلیٹو نے وومن کو کی رائٹس کی کیوں بات کی، یا اس کی جو ہے ان کی ایجوکیشن پہ کیوں بات کی. لیکن وہ جو ہے وہ کوئی فیمنسٹ نہیں تھا کہ وہ عورتوں کے حقوق کے لیے بات کر رہا تھا. اس کی اب بھی اس کا گول وہی ہے، اسٹیٹ کی ویلفیئر اور ایک آئیڈیل اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنا. تو اس کا یہ خیال تھا کہ فیمیل کو جو ہے ایجوکیشن سسٹم سے ایکسکلوڈ کرنا ایسا ہے جیسے ایک اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے ایک کنسیڈریبل پوٹینشیل کو لاس کر رہا ہے. آن دا ادروائز جو ہے وہ اس پوٹینشیل کو یوز کر کے اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو جو ہے انہانس کر سکتا ہے. تو ایسے میں پلیٹو نے کیا کیا کہ جو ایتھنس تھا، جہاں پر عورتوں کو جو ہے وہ ایک ایون موڈسٹ ایجوکیشنل ریکوائرمنٹس جو تھی وہ بھی الاؤڈ نہیں تھی. تو اس نے ایسے ٹائم میں جو ہے فیمیل ایجوکیشن کی بات کی. دا تھرڈ ریزن وائی پلیٹو کرٹیسائز دا ایتھینین سسٹم، کہ وہاں پر جو تھی اس ٹائم جو تھا صرف ایلیمنٹری ایجوکیشن ہی ریکوائر ہوتی تھی، صرف ایلیمنٹری ایجوکیشن ریکوائر ہوتی تھی. تو پلیٹو کا خیال یہ تھا کہ ایک اسٹیٹمنٹ کو، ایک ایڈمنسٹریٹر کو یا ایک ملٹری لیڈر کو جو ہے اگر آپ ٹرین کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ایجوکیشن یہ بہت ہی ان ایفیشینٹ ہے. اور جب ایک سسٹم انیفیشینٹ ہوگا، اسپیشلی ایجوکیشن سسٹم، تو وہاں پر جو لوگ اگر وہ بچے اگر بڑے ہوں گے تو وہ ہی اسی سسٹم کا حصہ بنیں گے آگے جا کر. تو اس سے جو ہے گورنمنٹ بھی اگر بنے گی تو وہ انکمپیٹنٹ گورنمنٹ ہوگی. جس طرح آپ یہ تو بہت ریلیونٹ ہے. ابھی جب ہم دیکھتے ہیں نا ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، ہمارا تو ایک ہمارے ملک میں 2 کلاسز ہیں نا. ایک تو ایلیٹ کلاس کے جن کے بچے تو یا تو پڑھتے تو بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، جن کا کلچر بھی بالکل ویسٹرنائز کلچر ہے، تو وہ تو خیر چھوڑیں، مطلب یا ان کے بچے پڑھتے تو باہر پڑھتے. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں اپنے ایجوکیشن، اپنے مڈل کلاس فیملیز کی یا پور کلاس جو ہمارا گورنمنٹ اسکولس ہیں نا، وہ آپ ان کا اگر انٹلیکچوئل لیول دیکھیں، آپ ان کے ٹیچرس کا انٹلیکچوئل لیول دیکھیں، آپ ان کے اسٹوڈنٹس کا انٹلیکچوئل لیول دیکھیں، تو یہ جو ہے ان کو ایک سسٹم میں ڈالا ہی گیا ہے اس طرح. یعنی وہ اگر اس طرح کچھ کر سکتے، وہ پورا بک یاد کر سکتے، تو وہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو سسٹم ہے نا وہ انکمپیٹنٹ ہمارا جو سسٹم ہے، تو وہاں پہ ٹیچرز بھی اسی طرح آئیں گے، تو اسٹوڈنٹس بھی جب بڑے ہوں گے تو وہ بھی انکمپیٹنٹ ہوں گے. پھر وہ گورنمنٹ میں اگر جائیں گے تو وہ گورنمنٹ بھی انکمپیٹنٹ ہوگی. اور ہمارے تو سارے پرابلمس کی جڑ ہی یہی ہے کہ ہمارا جو ہے ایجوکیشن سسٹم ان لائن نہیں ہے ود دا ماڈرن چینجز اینڈ دا ماڈرن پولیٹیکل ریکوائرمنٹس. تو یہی بیسس تھے جس پہ پلیٹو نے جو ہے کرٹیسائز کیا تھا ایتھنس کے ایجوکیشن سسٹم کو، اور پھر آگے جا کر اس نے اپنا پلان دیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنا کیا پلان دیا تھا ایجوکیشن کا. اوکے،
سو ایتھن کے ایجوکیشن سسٹم کو کرٹیسائز کرنے کے بعد اس نے کیا کیا، پلیٹو نے اپنا ایک اسکیم دیا ایجوکیشن کا، اور اس نے جو ہے ایجوکیشن کو بہت زیادہ امپورٹنس دی اپنے بک ریپبلک میں، اور وہ سمجھتا تھا کہ جو ایتھنس کے جو پرابلم ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پرابلمس ہے یا وہ مورل پرابلمس ہے، تو ان کا حل جو ہے وہ ایک پراپر ایجوکیشن سسٹم کے تھرو وہ ان پرابلمس کو جو ہے کیٹر کر سکتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ جو مورل ڈکلائن ہے سوسائٹی میں، اس کے لیے ایک مورل ریمیڈی چاہیے، اس کے لیے ایک اسپریچول ریمیڈی چاہیے، اور وہ جو ہے ایجوکیشن کے علاوہ کوئی بھی چیز اس ایز اے دیٹ ریمیڈی جو ہے وہ ایکٹ نہیں کر سکتا۔ اور اس نے ایجوکیشن کو میل اور فیمیل دونوں کے لیے کمپلسری کنسیڈر کیا تھا۔ ان سمپل ورڈز وہ کہتا تھا کہ اسٹیٹ جو ہے نا، فرینکلی وہ ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، اتنا امپورٹنس دیتا تھا وہ، کہ وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو جو ہے ایک اسٹیٹ کے طور پہ مانتا تھا، کہ جس طرح ایک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے یا اس کی ڈیوٹی ہے سٹیزنس کی ویلفیئر، ان کی مورل ڈیولپمنٹ، ان کی فزیکل ڈیولپمنٹ، ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اور باقی، تو اسی طرح ایجوکیشن سسٹم کا بھی کام ہے۔ تو وہ جو ہے اپنے ریپبلک بک میں ایجوکیشن کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہے، اور کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے، جو وہ ریپبلک میں آئیڈیلائز کرتا تھا تھرو سوکریٹیز، جو اس نے اپنے آئیڈیاز جو ہے وہ ایک ڈائلاگ کے فارم میں کنوے کیے تھے، تو اس آئیڈیل اسٹیٹ کے لیے پہلے ایک بیسس بھی چاہیے۔ اس نے جو ایک ایجوکیشن سسٹم کا اسکیم دیا تھا، اس میں بیسیکلی 2 فیزز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایلیمنٹری فیز اور ایک ہوتا ہے ایڈوانسڈ فیز، یا آپ ایڈوانس لیول بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جو ایلیمنٹری فیز ہے وہ فرام دا ایج 3 to 20 ہوتا تھا، اور اگر ہم اس کی فردر ڈویژن کریں، جو فیز 1 ہے وہ ایج 3 سے لے کر 6 تک ہوتا تھا، اور اس میں بچوں کو کیا کرتا تھا، وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچے پیدا ہو جائے تو وہ اپنی ماں کے گود سے، اسٹیٹ کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے ماں کے گود سے لے لے، اور پھر ان کی جو اپ برنگنگ ہے وہ اسٹیٹ کے کنٹرول میں ہو۔ تو 3 سے لے کر 6 تک جو ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں آئیں گے، تو 3 سے 6 تک ان کو کیا چیز پڑھائی جائے گی، ان کو میوزک پڑھائی جائے گی، اور جو میتھولوجیکل اسٹوریز ہوتی ہے وہ پڑھائی جائے گی، اور جمناسٹک جو ہے مائلڈ لیول کا جمناسٹک جو ہے وہ بچوں کو سمجھایا جائے گا اور پڑھایا جائے گا۔ اچھا، میوزک جو ہے وہ مسٹ ناٹ نیسیسریلی بھی دو انسٹرومنٹل میوزک، لیکن وہ ایسا میوزک ہوگا کہ میوزک جو ہے وہ پوئٹری اور لٹریچر کی اسٹڈی ہوگی، انسٹرومنٹل میوزک کا مقصد نہیں تھا اس کا۔ اور اس نے سینسرشپ بھی پرپوز کی تھی میوزک کے اوپر، کہ ایسی میوزک نہ ہو جو ڈیزائریبل، جو سوشل اور پولیٹیکل کیریکٹر ہے اسٹیٹ کا، یا جو وہ ڈیزائر کرتا ہے کہ اسٹیٹ میں انڈیویجولس کیسے ہوں، تو اس سے اگر ان کو بیٹرے کرتا ہے تو ایسا میوزک جو ہے وہ گورنمنٹ سپانسر کرے گی، سینسر کرے گی۔ میتھولوجیکل اسٹوریز جو ہے وہ بچوں اورلی اپنے جو ہیروز ہوں گے تو ان کی اسٹوریز جو ہیں بچوں کو سنائیں گے، اور جو جمناسٹکس ہے وہ ایکسرسائز ہوگا، مائلڈ سا ایکسرسائز ہوگا، اور بچوں کی جو ڈائٹ ہے ان کا بھی خاص خیال جو ہے وہ اس فیز میں جو ہے رکھا جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آتا ہے 7 to 18، وہ پھر بچے جو ہے 7 سے لے کر 18 تک کیا چیزیں پڑھیں گے، وہ سائنس پڑھیں گے، پوئٹری پڑھیں گے، میتھ پڑھیں گے، میوزک پڑھیں گے۔ اب میوزک جو پڑھیں گے وہ تھرو رائٹنگ پڑھیں گے، اس سے پہلے تو اورل میوزک ہوتی تھی نا، ابھی وہ کیا کریں گے، وہ رائٹنگ جو ہے پریکٹس کریں گے، پوئٹری بھی وہی طرح سینسرڈ پوئٹری ہوگی، سائنس اور میتھس جو ہے وہ لو لیول کے جو ہوں گے وہ پڑھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر 18 سے 20 تک کیا ہوگا کہ جمناسٹک، اب کیونکہ یوتھ جو ہے وہ ینگ پیپل جو ہے وہ ڈیولپ ہوں گے، تو ان کے لیے کیا ہے گا، ایڈوانس جمناسٹک ہوگی اور مورل ایجوکیشن ہوگی۔ یہاں پہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا انالائز کریں، 18 سے لے کر 20 تک جو ایج ہوتا ہے نا، ینگ پیپل جو ہے وہ زیادہ کیپیبل ہوتے ہیں کہ وہ مورلی ڈیگریڈ ہو جائے، یا مورلی جو ان میں ڈکلائن پیدا ہو جائے، کیونکہ سوسائٹی میں ڈفرینٹ
جو مورلی جو بیڈ چیزیں ہوتی ہے تو وہ زیادہ تر اسی ایج میں ینگ پیپل جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اس نے جمناسٹک اس لیے کہ ان کی فزیکل جو ڈیولپمنٹ ہو، اور مورل ایجوکیشن اس لیے کہ ان کی انٹلیکچوئل اور مورل ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہو. یہ جو ہے ایلیمنٹری فیز میں 3 سب ڈویژن ہم نے پڑھ لی. اب اس کے بعد جو ہے ایڈوانسڈ فیز آتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ 21 سے لے کر 50 تک ہوتا ہے. اچھا، یہ جو 20 ایج تک جو تھرڈ فیز ہم نے پڑھا ایلیمنٹری فیز میں، جو تھرڈ نمبر ہم نے ڈویژن پڑھی، تو 20 کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے، ان کا ایک اسکریننگ ایگزام ہوتا ہے. تو جو لوگ اس ایگزام کو پاس کر لیں تو وہ آگے فردر اسٹڈیز کے لیے ان کو بھیجا جائے گا، اور جو اس میں جو ہے سکسیزفل نہ ہو تو پھر وہ کیا ہوں گے، وہ سوسائٹی میں ایک ایسا کلاس ڈیولپ کریں گے جس کو ہم آرٹیسن یا لیبر یا ایگریکلچرل کلاس بولتے ہیں. تو وہ کیا کریں گے، وہ ورکنگ کلاس میں آ جائیں گے، اور ان کا کام کیا ہوگا کہ وہ ایگریکلچر پروڈکشن کرنا، باقی جو ورک جو ہوگا وہ ورکنگ کلاس جو ہے وہ کرے گی. اس کے بعد ایڈوانس فیز جو ہے اس میں فردر ہم 2 سب فیزز پڑھتے ہیں، ایک ہوگا فیز فرسٹ اور دوسرا ہوگا فیز سیکنڈ. سو جو فیز فرسٹ ہے وہ ایج 21 سے 30 تک ہوتا ہے، اور جو لوگ اسکریننگ کے بعد جو ہے وہ سکسیزفل ہو کر اس فیز میں آئیں گے وہ کیا پڑھیں گے، وہ اسٹرانومی پڑھیں گے، وہ ڈائلیکٹکس پڑھیں گے، اور وہ ایڈوانسڈ فلاسفی پڑھیں گے. اچھا، اسٹرانومی جو ہے وہ سائنس کا ایک ایسا برانچ ہے جو سیلیسٹیل آبجیکٹس کو اسٹڈی کرتا ہے. مینز یہ یو کین سے ایز اے کائنڈ آف فزیکل سائنس. الیکٹرک جو ہے وہ ایک میتھڈ ہوتا ہے جس میں ایک بندہ جو ہے وہ خود ہی فیکٹس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے اپنی ہی آبزرویشن کے تھرو، اور پھر فائنلی ایک کنکلوژن پہ پہنچتا ہے. اور ایڈوانس فلاسفی جو ہے وہ بیسیکلی جو ٹروتھس ہوتے ہیں بیہائنڈ ایوری فینومینا، بیہائنڈ اور ایگزسٹنس، بیہائنڈ ایوری تھنگ، بیہائنڈ پولیٹیکل اسٹرگلز اینڈ بیہائنڈ پالیٹکس، اکانومی اینڈ آل دی تھنگس. تو ان کے روٹ میں جا کر جو ہے ان کے پیچھے جو ٹروتھ ہے وہ فائنڈ کرنا جو ہے وہ فلاسفی. تو اس فیز میں بچوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں پڑھائی جائیں گی، اور میتھس بھی پڑھایا جاتا ہے. یہ 21 سے 35 ایئرس کا جو ڈیوریشن ہے، اس کو نا یہ 15 ایئرس بنتے ہیں. تو یہ اس کی ڈویژن ایسی ہوگی جو فرسٹ 10 ایئرز ہے ان میں میتھس اور اسٹرانومی پڑھائی جائیں گی، اور پھر جو 5 ایئرز ہوں گے تو اس میں ڈائلیکٹکس اور فلاسفی پڑھائی جائے گی. اب دوبارہ جو ہے 35 کے بعد ان کا ایک اسکریننگ ایگزام ہے، اور جو لوگ اس میں سکسیزفل ہو جائے وہ پھر فردر اسٹڈیز کے لیے جائیں گے، اور جو لوگ اس میں سکسیزفل نہ ہو تو ان کو کیا ہوگا، ان کو سول اور ملٹری ایڈمنسٹریشن کی پوزیشن جو ہے وہ دی جائے گی. اور وہ کیا کریں گے، وہ انہوں نے یہاں تک جو پڑھا تو وہ اپنے جو انہوں نے ٹریننگ لی ہے، جو ایجوکیشن، جو نالج انہوں نے حاصل کی، تو وہ اب سول اور ملٹری ایڈمنسٹریشن میں جا کر ان کو کیا کریں گے، ان کو یوٹیلائز کریں گے، اور اسٹیٹ کا اس سے بینیفٹ ہوگا. لیکن جو لوگ پاس کر جائے یہاں سے، اس فیز سے بھی پاس کر جائے، تو وہ پھر کیا ہوں گے، وہ پھر آگے جا کر فلاسفر کنگز بنیں گے. اور پلیٹو جو ہے انہی لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کو ایک جینائن ڈسٹنکشن دی گئی ہے، ان میں ریئل ایبلٹی ہے کہ وہ گارڈین کلاس جو ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کرے، اور وہ جو ہے اسٹیٹ کو رول کرے. وہاں اس فیز میں پھر وہ پریکٹیکل ٹریننگ جو ہے وہ لیتے ہیں، اسٹیٹ کرافٹس جو ہے وہ سمجھتے ہیں، کس طرح سے اسٹیٹ کام کرتا ہے، کس طرح سے ان کی پالیسیز ہوتی ہے. تو یہ سارا جو ہے یہاں سے پڑھتے ہیں، اور پھر 50 میں جا کر جو ہے یہ پورا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اور یہاں سے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک ہی فلاسفر کنگ نکلتا ہے، اور جو فلاسفر کنگ جو ہے نکلے گا اس کے بعد اس کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ کیا ہوں گے، وہ ان کے آگزیلریز ہوں گے. جیسے ہم ابھی کہتے ہیں پرائم منسٹر کا کیبنٹ ہو گیا، پریزیڈنٹ کا کیبنٹ ہو گیا، تو اسی طرح ایک فلاسفر کنگ ہوگا، رولر ہوگا، اور پھر باقی جو ہے وہ کیا ہوں گے، وہ اس کے آگزیلریز ہوں گے اس کے ہیلپ کے لیے. اچھا، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ اب اتنے 35 سے 50 تک تو سارا گروپ ہے نا، تو اب پورا گروپ تو رول نہیں کر سکتا. تو پلیٹو نے یہاں بھی اس کے لیے بھی سلوشن دیا ہے کہ فلاسفر کنگ جو ہوگا اس میں نالج کا بہت زیادہ جو ہے وہ لسٹ ہوگا، اس میں بہت زیادہ لسٹ ہوگا کہ وہ اور بھی زیادہ پڑھے. ابھی تک بھی اس نے پڑھ لیا تو وہ اب بھی صبر نہیں کریں گے، وہ کہے گے میں کچھ اور پڑھ لوں. یعنی اس میں پاور کو لینے کی کوئی لسٹ نہیں ہوگی کہ میں اب رولر بن جاؤں، میں لوگوں کو سبجوگیٹ کروں، اس طرح کوئی نہیں ہوگا. تو اس میں کیا ہوگا، اس میں ابھی بھی اس میں لسٹ ہوگا کہ میں اور بھی ایجوکیشن لوں، میں اور بھی چیزوں کو سیکھوں. تو وہی بندہ جو ہے اس پورے گروپ میں وہ بندہ جو ہے وہ رولر بنے گا، اور باقی جو ہے اس کی
auxiliary یا اس کے ساتھ جو ہے ایز اے کیبنٹ جو ہے وہ کام کریں گے. So it was all about the Plato views on education, how he criticized the Athenian system and how he proposed his own education scheme. So now if we conclude the whole ideas of Plato on education, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو یوٹوپین کانسیپٹ دیا تھا، جیسے جیمز موری جو ہے اس کو یوٹوپین کنسیپٹ آف اسٹیٹ بولتا ہے کہ یہ بہت ہی آئیڈیسٹ ہے، ایسا ریالٹی میں پاسبل نہیں ہے. تو اس نے آل دف کہ اس نے جو کانسیپٹ دیا تھا اسٹیٹ کا، وہ بڑا ہی یوٹوپین تھا، بڑا ہی آئیڈیلسٹ تھا، لیکن وہ پھر بھی جو ہے ایک پراپر اسکیم پہ یقین رکھتا تھا کہ ایجوکیشن کا ایک پراپر اسکیم ہوگا تبھی انڈیویجولز جو ہے پروڈیوس کریں گے. اور اس کے ساتھ اس چیز کے ساتھ آج ہم ایگری کرتے ہیں کہ اگر ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہو جس کا مقصد یہ ہو کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی انٹلیکچوئل گروتھ کرے، ان کی مینٹل اور فزیکل ڈیولپمنٹ کرے اور ان کو جو ہے بیوٹیفل سٹیزنز بنائے، تو پھر ایسا ہی ایک سسٹم جو ہے ان کی ویلیو یا اس کی ورتھ جو ہے ہر کوئی اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے. اچھا، دوسری جو اس نے بات کی، اس نے فیمیل ایجوکیشن کو سپورٹ کیا. اس سے پہلے جو تھا ایتھنز میں وہ فیمیل کو بالکل ہی ایکسکلوڈ کیا گیا تھا ایجوکیشن سسٹم سے. تو یہاں پہ ایک پازیٹیو چیز یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ پلیٹو نے کس طرح سے فیمیل ایجوکیشن کو سپورٹ کیا، کس طرح ان کا جو ایک رول ہے ان کو ہائی لائٹ کیا. آل دف ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی فیمنسٹ نہیں تھا، نہ ہی وہ کوئی ایکٹیوسٹ تھا فیمیل رائٹس کا. وہ اب بھی چاہتا تھا کہ فیمیل جو ہے وہ ایجوکیشن اس لیے لے کہ وہ جو ہے پبلک جو آفیسز ہے ان کو ہولڈ کرے اور اسٹیٹ کا ان سے بینیفٹ ہو. لیکن پھر بھی اس نے جو بات کی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ فیمیل اور میل میں جو ہے وہ بایولوجیکل ڈفرینسز تو ہے، کچھ ان میں بایولوجیکل ڈفرینسز ہے جو اسٹارکنگ ہے اور ہر کسی کو پتہ ہے ان کا. لیکن پھر جو جہاں تک سوشل لائف کی بات ہے، جہاں تک پولیٹیکل لائف کی بات ہے، تو فیمیل جو ہے سیم لائک مین جو ہے وہ پبلک آفس کو بھی ہولڈ کر سکتے ہیں، وہ ایجوکیشن بھی لے سکتے ہیں. تو یہ ایک اس ٹائم سے ایک بہت ہی فیمنسٹ یا یو کین سے ایک بہت ہی ماڈریٹ ویو تھا جو ہے فیمیل کے بارے میں یا فیمیل کے رول کے بارے میں. اچھا، تھرڈ، ہی واز ناٹ سیٹسفائڈ ود دا پرائیویٹلی ایڈمنسٹریڈ ایجوکیشن آف ایتھنز. جیسے ہم نے بات کی تو وہ پرائیویٹلی ایڈمنسٹریڈ ایجوکیشن کو پسند نہیں کرتا تھا. کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اسٹیٹ جو ہے اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا مین اوبلیگیشن ہے کہ وہ اپنے سٹیزنس کو ایجوکیشن جو ہے فری ایجوکیشن پرووائڈ کرے، ان کی مینٹل اور فزیکل ڈیولپمنٹ کرے، ان کی انٹلیکچوئل گروتھ کرے. تو اگر آپ ایسے ہی کسی کو پرائیویٹلی وہ ہینڈ اوور کر لیں گے وہ ڈیوٹی، تو پھر لوگوں کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح سے کرے. اور یہ بھی ہے کہ پھر جو لوگ افورڈ کریں گے وہی ایجوکیشن لیں گے اور جو لوگ افورڈ نہیں کریں گے وہی ایجوکیشن نہیں لیں گے. سیم از دا کیس ود اس ناؤ کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ اچھے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہے، پرائیویٹ انسٹیٹیوشن، تو وہاں ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، چاہے کسی میں کوئی ایبلٹی ہو بھی یا نہ ہو. لیکن یا ان کے پاس اگر وہ ان کو افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ جو ہے پھر اس ایجوکیشن سسٹم میں کا حصہ نہیں بن سکتے. اگر گورنمنٹ جو ہے ان سارے ایجوکیشن کو اسپانسر کرے گا تو پھر چونکہ سٹیزنس تو سب کے ہوتے ہیں، سٹیزنس جو سب اسٹیٹ کے سٹیزنس ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ ہر کسی کو یہ رائٹ ہوگا کہ وہ گورنمنٹ کے جو سروسز ہے ان سے بینیفٹس لے سکیں. اچھا، ہز ایجوکیشن سسٹم واز ناٹ سپوز ٹو ایجوکیٹ انڈیویجولس فار دا سیک آف میرلی امپلائمنٹ بٹ ٹو کریٹ انڈیویجولس بیسٹ ٹرینڈ فار دا پبلک آفیسز. اچھا، اب یہ بھی بات ہے کہ وہ ایجوکیشن سسٹم ایسے نہیں تھا کہ جیسے ابھی ہم کہتے ہیں ایجوکیشن جو ہے لے لیتا کہ فائنینشیل امپاورمنٹ آپ کی ہو، آپ کی جو ہے سوشل امپاورمنٹ ہو. اس طرح وہ اس کا جو ایجوکیشن تھا وہ انڈیویجولس کو ایک پراپر ٹرین کرنا چاہتا تھا کہ پبلک آفیسز جب وہ ہولڈ کریں گے یا پھر وہ جو کلاس میں جائیں گے تو وہ ان کے لیے بیسٹ ہو. یعنی اگر وہ آرٹیسن کلاس میں جائے تو بھی ان کے لیے بیسٹ ہو، کیونکہ وہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اپنے پراپر اسکیم کے تھرو فائنڈ آؤٹ کرے گا کہ اس بندے میں کیا کیپیبلٹی ہے، وہ کس کلاس میں جانے کے لائق ہے، وہ آیا ایجوکیشن میں زیادہ آگے جانا چاہتا ہے یا زیادہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، یعنی باقی ورکنگ کلاس کی جو فنکشنز ہوتی ہے اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. تو یہاں سے اس کی ایجوکیشن جو تھا وہ انڈیویجولس کو
اپنے کام کے لیے ان کا جو فنکشنز ہوں گے آگے جا کر اسٹیٹ میں ان کے لیے ٹرین کرنا تھا. ہیز ایجوکیشن سسٹم واز ایم ٹو ڈیولپ انڈیویجولز اگینسٹ دا پرنسپل آف ڈیموکریسی. اٹ واز کوائٹ اے نیگیٹو تھنگ ایف یو سے. لیکن یہ اگر ہم زیادہ تر پلیٹو کے بارے میں یہ کرٹیسزم ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے خلاف تھا. بٹ ڈیموکریسی اس کے خیال میں جو ہے ڈیموکریسی از دا رول آف موب. یعنی یہ جو ہے نا بہت سارے لوگ جو ہے نا بغیر کسی کوالٹی کے وہ سارے ایک کوانٹیٹیو، جیسے یہ کانسیپٹ تو علامہ اقبال کا بھی ہے ویسٹرن ڈیموکریسی کا، کہ وہ اس کوانٹیٹیو ڈیموکریسی کے خلاف ہے جہاں لوگوں کو وہ کہتا ہے تولا نہیں جاتا، گنا جاتا ہے. تو یہ جو پرنسپل آف ڈیموکریسی ہے پلیٹو اس کے خلاف تھا. وہ سمجھتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ رول کرنے کے لائق نہیں ہے، ہر کسی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ آگے جا کر ووٹ کرے اور پھر جو ہے ایک بندہ رولر بن جائے. اس نے ایک پراپر میتھڈ اڈاپٹ کیا تھا اس کے لیے کہ کس طرح سے جو ہے ایک رولنگ کلاس ایمرج ہوگی سوسائٹی میں. اچھا، لاسٹ میں جو ہے ہم پلیٹو کی جو سسٹم ہے اس کو تھوڑا سا کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کے پازیٹیو اسپیکٹس اور اس کے نیگیٹیو اسپیکٹس دیتے ہیں. تو اگر ہم اس کی ریلیونس دیکھیں تو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں جو اسکریننگ پروسیسز ہوتی ہے، جو ایگزام کا پروسیس ہوتا ہے، تو کیا ہے کہ یہ پلیٹو نے فرسٹ ٹائم اڈاپٹ کیا تھا. تو یہ تھوڑی سی اس کی ماڈرن ٹائم کی ریلیونسی بنتی ہے اور یہ اس کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہے اس کی ایجوکیشن سسٹم کا. اچھا، دوسرا اگر ہم دیکھیں تو وہ فاؤنڈر تھا آف دا فرسٹ فارمل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، اور جو یورپین ایجوکیشنل سسٹم ہے یا یورپین ایجوکیشن ٹریڈیشن ہے یا فلاسافیکل ٹریڈیشن ہے، اس کا فاؤنڈر جو تھا وہ بھی پلیٹو ہی تھا. پلیٹو واز دا فرسٹ پرسن ٹو اسٹیبلش این اکیڈمی ان دا ایتھنس. لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کو نیگیٹیولی کرٹیسائز کریں تو یہ ہے کہ اس نے جو ایجوکیشن سسٹم پرپوز کیا تھا، وہ اس نے جو کمپارٹمنٹلائزیشن کی بات کی کہ ایک 3 کلاسز ہوں گے اور ہر کوئی اگر جس کے سول میں جو بھی ایلیمنٹ پریڈومیننٹ ہے وہ اسی کے مطابق کام کرے گا. تو یہ تھوڑا سا از فار اوے فرام ریالٹی، اور یہ ہے کہ اس سے جو ہے کلاسڈ سوسائٹی بھی بنتی ہے کہ ایک جو ہے وہ بس پراپر جیسے ابھی ہوتا ہے ہمارے پاس ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں تو وہ بالکل ہی سوسائٹی سے ان کا اپنی ایک دنیا ہے. تو اسی طرح کیا ہوگا کہ اس طرح آپ سوسائٹی میں ایک کلاسڈ سوسائٹی آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تھرو ایجوکیشن سسٹم. تو یہ تھوڑا سا اس کا ایک نیگیٹو اسپیکٹ تھا. اور پھر پلیٹو واز ناٹ کمپیٹنٹ ٹو بلیو ان دا کیپیسٹی آف امپرومنٹ ان انڈیویجولس. وہ جو کہتا تھا کہ یہ ورکنگ کلاس ہوگی، یہ لیبر کلاس ہوگی، ورکنگ لیبر آر سیم تھنگس، اور ملٹری کلاس ہوگی، اور یہ جو ہے فلاسفر کلاس ہوگی یا رولنگ کلاس ہوگی. تو اس میں کیا ہے کہ وہ بندے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اسٹینڈنگ اپ فرام دا ایشز، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بندہ بہت زیادہ فیل بھی ہو جائے تو اس کے بعد اس میں کیپیسٹی ہوتی ہے کسی بندے میں، تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے دوبارہ. جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو زیادہ سکسیس ملتی ہے ایز کمپیئر ٹو جس کے لیے اس نے اسٹرگل کیا تھا. تو ایسے میں اگر آپ کسی ایسے ہی سوسائٹی بنائیں کہ بس آپ تو ہمیشہ ورکنگ کلاس میں رہیں گے، آپ ہمیشہ رولنگ کلاس میں رہیں گے، آپ ہمیشہ جو ہے وہ کسی اور کلاس میں رہیں گے، تو اٹ مائٹ بی پاسبل کہ وہ جو انسٹنکٹ اس میں موجود ہے اس کے سول میں پری ڈومیننٹ ایلیمنٹس جو پلیٹو اس کو کنسیڈر کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ٹائم پہ جو ہے دوسرا ایلیمنٹس پری ڈومیننٹ ہو جائے اور وہ جو ہے اب اس کا دل کچھ اور کرنا چاہے، کیونکہ سوسائٹی پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، انوائرمنٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. ہم اکثر چاہتے ہیں ہم یہ کریں اور یہ بن جائے، پھر آگے جا کر ہم تھوڑے سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے تو بندہ چاہتا ہے میں یہ کروں. تو اس طرح سے جو اس نے ایک ایلیمنٹس کی بات کی تھی کہ ایلیمنٹس ہوں گے پری ڈومیننٹ ہوں گے تو ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، تو وہ تھوڑا سا از ناٹ پاسبل. اور یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ پری ڈومیننسی جو ہے وہ تھوڑی سی جو بیلنس وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا تو وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہو اور بندہ جو ہے کچھ اور کلاس میں جانا چاہیے یا اس میں کچھ اور کیپیبلٹی جو ہے بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے ٹائم کے ساتھ. اچھا، دوسری جو بات تھی وہ جو ایج لمٹ فلاسفر کنگ کے لیے رکھا تھا 50 جو تھا، اور جو بہت زیادہ پراپر ایجوکیشن کے بعد جائے گا. تو ایسا تھا کہ مطلب ایک بہت ہی آئیڈیلسٹ بات ہے کہ فلاسفر جو ہے وہ سارا ٹائم جو ہے 50 تک جو ہے وہ اپنا ایجوکیشن کو دے گا، تو نہ اس کی کوئی فیملی ہوگی نہ اس کا کوئی اور ہوگا. تو تھوڑا سا جو ہیومن کیپیسٹی ہے نا اس کو ایک قسم کی اس نے باؤنڈ کر کے رکھ دی ایک ہی پرپس کے لیے.
اچھا، وہ جو ہے این ایڈوکیٹ آف ٹوٹلیٹیرین پرنسپل آف دا رولنگ پیپل، وہ جیسے ایک فلاسفر کنگ ہوگا وہ ہی آل ان آل ہوگا، تو وہ تھوڑی سی یہ بہت زیادہ اس کے خلاف کرٹیسزم ہے کہ وہ ایک ٹوٹلیٹیرین پرسن تھا جو ایک ہی بندے کے رول جو ہے ایڈوکیٹ کرتا تھا. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہی واز این ایڈوکیٹ آف جسٹس. جیسے ہم نے ریپبلک میں دیکھا، وہ جسٹس ہی کا میننگ فائنڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایک جسٹ اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہیں. بٹ ان ریالٹی اف وی سی، تو ہی از اگینسٹ جسٹس، کہ اس نے جو ہے سوسائٹی میں کلاسز بنائی، پھر ان کو جو ہے ایک پراپر کام دیا کہ بس آپ نے یہی کرنا ہے. تو یہ تھوڑی سی انجسٹس ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے کلاس کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں. So it was all about the Plato's views on education and how he criticized the Athenian system, and then how he proposed his own education system, and at last we conclude the Plato and have done with the criticism on the Plato's system of education. So it was all for today. Thank you so much.